میں بلا تاخیر عالی جناب مولانا کرار حسین ترابی صاحب سے آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مقالے اپنی گفتگو جناب فاطمہ زہرا کے شان میں اپنے بیانات پیش کریں. نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وآلہ اللہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. حب ریاست داؤ لا دواء لہ. نہ کوئی مجلس پڑھ رہا ہے نہ کوئی مقالہ ہے. کچھ 3 باتیں آپ کو میں پر کروں گا. ایک اعتراض ہے, ایک تذکر ہے اور ایک نظریہ ہے. اب چاہے 5 منٹ لگے یا 10 منٹ لگے مجھے تو اندازہ ہے نہیں, لیکن بہت غور سے آپ نے قبلہ تھوڑا بدل دیا. ہلکا سا وہ یہ ہے, سب سے پہلے آج اس کی شہادت تاریخ ہے جو فخر شہداء ہے, جس کے نام پر پوری دنیا شہادت دینے کے لیے آمادہ ہے. لہذا ایسی شہیدہ اس کو معصوم نے کہا ہے ان فاطمہ زہرا صدیقۃ شہیدہ. اس کی تاریخ شہادت موقع پر تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں, چاہے وہ 6 سال پہلے شیخ باقر نور ہوں یا 2 سال پہلے شہید ہونے والے قاسم سلیمانی اور ابو محمد ہو یا محسن فقیر زادے ہو, یا ایک شہید مجھے اور یاد آتی ہے 8 سال پہلے. ہم لوگ بہت چیزیں نہیں جانتے. 8 سال پہلے 6 جنوری 2014 عیسوی کو ملیشیا کے شہر ہنگو میں ایک نوجوان جس کا نام تھا اعتزاز حسین, انہوں نے ایک ایسی قربانی دی ہے کہ جن کو ہم لاکھوں سلام کریں گے. ایک مدرسے کے اندر طلبہ درس حاصل کر رہے تھے اور یہ شخص جو نوجوان اعتزاز حسین مدرسے سے باہر آیا تھا, اس کو پتہ نہیں کہاں پتہ چل گیا تھا, اللہ کی طرف سے بھانپ لیا تھا کہ ایک 22 سال کا نوجوان آ رہا ہے فدائی حملہ کرنے کے لیے. اس نے اپنے کو چھپا رکھا تھا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے اندازہ لگا اور جا کر وہ گلے مل گئے اور گلے ملنے کا یا علی فوراً وہ بم پھوٹا اور وہ شہادت کی منزل سے فائز ہوئے اور تمام مدرسے کے لوگوں کو بچا لیا. یہ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اب اعتراض وہ یہ ہے کہ ملک حجاز میں سن 1902 سے 1953 تک حکومت کرنے والا یعنی عبدالعزیز, اس نے اپنے بے اقدار اور ناجائز جد کے نام پر اس حجاز مقدس کا نام سعودیہ رکھا. 51 سال حکومت کرنے کے بعد اتنا زیادہ بگاڑ دیا کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے جس چیز سے جو کلام پڑھا ہے کہ ریاست حکومت کی محبت جو ہے وہ ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی دوا نہیں ہے. لہذا حکومت کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اماموں کی شہادت دی جا سکتی ہے. یہ حکومت جو اسلام کے بعد بگاڑی گئی, یہ رسول کی آنکھ بند ہونے پر نہیں ہوئی تھی. فوراً ابھی اپنے جاگ بھائی نے روایت دکھائی, بہت ہم لوگ متاثر ہوئے. مجھے ہے کہ رسول اللہ کی شہادت سے 2-3 ہفتہ پہلے سے میٹنگ رکھی گئی تھی کہ جیسے ان کی آنکھ بند ہو ہم حکومت کا کاری ہو جائے. حکومت ایسی چیز ہوتی ہے. ہم بھی, ہمارے اندر بھی فرعون بیٹھا ہوا ہے, ہم کو بھی جب موقع ملتا ہے تو ہم بھی بڑے بڑے لوگوں کا خون کر سکتے ہیں. اسی انسانیت کو صحیح معنوں میں تربیت کرنے کے لیے اللہ نے 1,04,000 انبیاء بھیجے تھے. سب ظاہراً انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن بہت کم انسان ہیں. بہرحال کیا ہوا, حج معطل, حرم خالی, کورونا, حتیٰ کہ جو شخص ادوات عالیات کی
زیارت پہ جائے گا 10,000 ریال کا جرمانہ اسی سعودی میں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، 4 ہفتوں کے اندر سنیما کھولے گئے 20 عدد. اس میں ٹکٹ لینے کے لیے جو لوگ آئے اس کی اماؤنٹ کیا ہے معلوم آپ کو؟ 7 کروڑ 30 لاکھ ریال کے ٹکٹ بک گئے. 7 کروڑ 30 لاکھ کے. اس کے بعد یہاں کورونا نہیں تھا. کورونا وہاں تھا جہاں لوگ وضو کر کے جا رہے تھے، جہاں لوگ سجدہ کر رہے تھے، جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے، کورونا وہاں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جوا خانہ کھولا گیا. جوا خانے کا افتتاح امام کعبہ نے کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حج کیوں معطل ہے تو غائب ہو گئے. نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ غائب ہو گئے. اس کے بعد اس دوران جو ادھم ہوا ہے اللہ کی پناہ. ابھی کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اس سال کیا ہوا؟ ابھی کرسمس پر 25 دسمبر کرسمس ڈے پر کرسمس ٹری بنایا گیا، ٹری پیڑ، اور اس کو سجانے کے لیے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا خرچہ کیا گیا. یہ ہے اسلامی حکومت. اس کے بعد ابھی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ 120 ڈالر دیجیے، گھر بیٹھے آن لائن ویزا مل جائے گا، اور آپ سال بھر میں جتنا چاہیں سعودی جائیں آئیں. 90 دن رہ سکتے ہیں آپ. اب جو اشارے ٹور لے جاتے تھے ان کو معطل کر دیا گیا. ایسی جگہوں پر آپ بتائیے یہ حکومت غلط فائدہ نہ اٹھائے. مسمار کر کے قبروں کو حکومت کرنا چاہتی تھی، لو سب ختم ہو گیا. اب دوسرا مذہب آ گیا، فحاشی کا، زنا کا، جوئے کا. سلمان خان کا ناچتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جہاں پر غیر مسلم لوگ داخلہ نہیں کر سکتے تھے، ممنوع تھا، کھول دیا گیا. آئیے امریکہ خاص طریقے سے یہودی سب لوگ جائیں اور وہاں پر جو چاہے کریں، چاہے شراب پیے چاہے زنا کریں. کتنا صبر ہے. ارے تم نے مزارات مقدسہ کو اٹھا دیا، یہ کم نہیں تھا. تم صبر فاطمہ کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. اللہ اپنا کام کر کے چھوڑے گا. تمہاری کیا اوقات ہے اے محمد بن سلمان؟ وقت کا ابن زیاد اس وقت بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل کے سامنے اپنا سر خم کرنے والی حکومت اس اسرائیل کے نام پر کیا نہیں کر رہی ہے. آخری جملہ اس مطلب کا یہ ہے کہ مقابلہ ہو رہا امارات عربیہ میں. اب مکمل تمام چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو یورپ میں تھی. سعودی مقابلہ کر رہا ہے، وہاں کو ہمارے ہونے چاہیے، سب کچھ ہو گیا. لہذا تم ہوش کے ناخن لو. چونکہ سیمینار ہے، یہ کانفرنس ہے، لائیو چل رہا ہے، ضرور کچھ لوگ دیکھیں گے. لہذا یہ اہل سنت وہابی ٹائپ علماء جو خاموش تھے، چپ چاپ کا روزہ رکھے تھے، اب سب پٹر کرنے لگے. جب موقع آتا ہے تب یہ بولتے ہیں. اب تک خاموش کیوں تھے؟ کیوں چادر بڑے لیٹے ہوئے تھے؟ لیکن اب جب سعودی نے ایسا کیا تو سب کی آواز نکلنے لگی، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. ایران اسلامی نے 42 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو آل سعود بعد میں ہے، پہلے اسرائیل ہے. قبلہ اول ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ بعد میں جو ہے قبضہ کیا گیا اس پر، پہلے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا گیا. لہذا اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان سب لوگ اڑ جائیں. یہ اعتراض ہے. اور دوسرا تذکر یہ ہے ہمارے پاس، میں اپنے سمت سے کہوں گا علماء سے اور مولوی حضرات سے، اور ماشاء اللہ میں بھی جتنی تعداد مومنین کی ہیں
اس سے زیادہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر فیکٹری میں لائیے تو زیادہ ہوں گے. تو ان سے کہوں گا کہ آپ حضرات جو کام کریے خلوص سے کریے, کبھی نہ دیکھیے کہ کون کیا کہہ رہا. عوام جو بیچاری جاہل ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, اور جو پڑھی لکھی جاہل ہے وہ فتنہ کرتی ہے. اس فتنہ کے اندر آپ اپنا گرم تیل نہ ڈالیں, بلکہ اگر آپ کے اندر سکت ہے تو ہدایت کریں, اور اگر سکت نہیں ہے تو خاموش, کم سے کم فطرت ہو. لہذا ہم کو چاہیے کہ کم سے کم ہم ان کی ہدایت نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اگر لیاقت نہیں ہے تو ہم خاموش رہیں. لہذا ذمہ داری ہے ان بیچاروں کو ہدایت کرنے کی, لیکن سب سے پہلے ہم خود ہدایت پر آ جائیں, صحیح اسلام جان جائیں. مجھ سے عمر میں اکثر چھوٹے ہیں لیکن علم خود میں بڑے ہیں. اب مولانا ماشاء اللہ جو مہمان ہیں پہلے آ گئے ہیں, ٹائم زیادہ کر لگے گا لیکن شکریہ ہے. لہذا اب موقع ہے اس بات کا کہ ہم جو کام کریں واللہ اگر ہم کو یقین نہیں ہوگا ہم علماء پر, قیامت پر تو کس کو یقین ہوگا. ہم محمد سے پتہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کہ مرنا ہے, ہمیں شام تک کون مر جائے کس کو پتہ ہے. لہذا تذکر پہلے اپنے لیے, بعد ان لوگوں کے لیے تلخ بات ہے لیکن بہت ہی سچ اور حقیقت ہے. لہذا جو کام کیجیے تھوڑا کیجیے, خود ساتھ کیجیے. اور تیسری بات آخری جو رائے اور نظریہ ہے, دیکھیے یہ سیمینار یوم بطول کا برست ہو رہا ہے اور اس سے بڑے فائدے ہوئے. کچھ کمیاں ہیں, اس کمیاں کو بھی دور کرنے کے لیے نوجوان ماشاء اللہ تیار ہیں. اس بستی کے اندر ہم انتظار کر رہے تھے کہ کچھ احتجاج ہوتا وسیم ملعون کے مرتد کے خلاف, لیکن سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے. اب پتہ نہیں عوام علماء کا منہ دیکھ رہے تھے, علماء عوام کا منہ دیکھ رہے تھے. لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آئے تب تو کچھ کیا جائے گا. ابھی کہیں دیکھو وہ اڑ گئے, ان سے پوچھا نہیں. بہت غلطی. سب سے پہلے تو اطلاع ہو جاتا ہے نا کہ ان میں 2 گروہ ہیں, تو ایک گروہ اگر اٹھے گا تو دوسرا گروہ جو ہے اعتراض کرے گا. لہذا عوام کی, انجمنوں کی جو 28 انجمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ فقط مجلس ماتم کے لیے نہیں ہے, اسلام بچانے کے لیے تھی, لیکن الٹا کر دیا کام. افاداری کرتے ہیں پتہ نہیں کس کی. ادھر قبریں مسمار ہوتی ہیں, علماء شہید کیے جاتے ہیں, ہم بیٹھے دفتر میں نماز سیکھتے ہیں, پتہ نہیں کس کا ہے نا. تلخبات کڑوی بات ہے. لہذا یہ چیز جو میں کر رہا ہوں کہ اس سیمینار نے بہت کچھ اجاگر کیا اور اسی مسجد کے اندر پروگرام رکھا. علماء آئے کہ نہیں آئے, اب جو نہیں آئے نہیں آئے, کیا کام. لہذا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب بہت کچھ ہونے لگا. یوم بطول پر جو یہ پروگرام آدھے دن کا ہوتا ہے, اس سے بہت چیزیں واضح ہو گئی, لیکن اور بقیہ چیزیں واضح ہونے کے لیے بقیہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. انقلاب اسلامی کے پہلے فقط ایک تاریخ تھی 3 جماعت ثانیہ کی, اس میں لکھا رہتا تھا وفات جناب سیدہ. اس حکومت کے بعد علماء کو حوصلہ ملا, لکھوایا شہادت. اس کے بعد پھر آگے بڑھے, کہا 2 ایام ہے, ایام فاطمیہ اول اور ثانی. پھر اور ترقی ہوئی, دونوں کو ملا لیا, تو دھیرے دھیرے کام ہوتا بھائی. اس کے بعد کیا ہوا, اب اتنی مجالس, اتنی زیادہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ایک دن اس بے حیائی کو سب جان جائیں گے کہ کس نے ظلم کیا. اب کیا ہوا, تاریخیں سب کی پڑی ہوئی ہیں لیکن محنت نہیں کی جا رہی تھی. محنت ہو رہی تھی ایک دوسری طرف, فتق پر بات ہو رہی تھی, فتق پر لکھا جا رہا تھا, لیکن ظاہری طور پر سڑکوں پر آنا, مجالی برپا کرنا, سیدھا رانی کرنا, صرف یہ سب نہیں ہو رہا تھا, یہ بھی ہونے لگا. کچھ سال پہلے سے
حوض علمیہ وقت اللہ کے اہتمام سے مصطفیٰ باز سے کریم پور تک گشت ہوتا ہے اور جلوس اعضاء برآمد ہوتے ہیں. آج بھی ہوا مسجد زین العابدین سے مجلس ہوتی ہے, گشت ہوتا ہے صبح صبح اور جاتا ہے روضہ باب الروائج میں. سب اپنی جگہ صحیح, لیکن ایک رائے میری, یہ سب ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے پرانے زمانے کے بزرگوں نے, اس زمانے میں تو بہت محنت کی جاتی تھی, ٹائم ملتا نہیں تھا, چرخہ ہے اور تو یہ ہے اور درگاہ ہے, سب کچھ تھی. بیچارے رہتے روک دیتے تھے تو کہتے بیٹھے ہیں. اب تو روز بیٹھا لگتی ہے. اب بیٹھک والے سمجھتے ہیں کہ فقط ایک درگاہ کی اور نئی بھرا کی جو ہے بیٹھک ہوتی ہے, دکان کی نہیں ہونی چاہیے. دکان کی بیٹھک, ہوٹل کی بیٹھک, یہ بیٹھک نہیں ہے. یہ تو کوئی بیٹھک ہے, یہ تو کوئی بیٹھک ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کب تک کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 28 صفر حضور اور ان کے نواسے کی ساری تاریخ میں تابوت جاتا ہے روضہ امام حسین بڑی درگاہ. ان کے باپ, ان کے بھائی, ان کے نانا کا پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ. 21 رمضان کو سب لوگ تابوت لے کے جاتے ہیں ان کے بابا کا, ان کے پرچہ دینے کے لیے. سب کچھ ہوتا ہے نا, لیکن کیا ان کی ماں کم ہے؟ جو ماں سے محبت کرتا ہے بیٹا کس سے کرتا ہے؟ تو بزرگوں نے کیا, وقت ٹھیک کیا, بیچارے کے کرتے کوئی بیٹھک کرنی پڑتی, لیکن ماشاءاللہ تو سب فرصت میں. لہذا یہ سیمینار میری رائے ناقص ہے, ضرور نہیں کہ عمل ہو, مطلب کوئی تائید کرے کوئی نہ کرے. یوم بدول والے, بدول اکاڈمی والے اس کو دوسرے دن رکھ سکتے ہیں, 10-15 دن کے اندر کبھی بھی. اور یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, بہت ہوا, اس کو بند نہ کریں, اس دن رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں جس طریقے سے تابوت لے کے یا علم لے کے یا خالی ایسے ہی جاتے ہیں, تو آج کی تاریخ میں بھی بڑے درگاہ پر جا کر کے وہاں پر ان کے بیٹے کو پرچہ دینا ضروری ہے. دنیا تو دیکھے کہ آج کیوں لوگ جا رہے ہیں. یہ سال میں فقط 4 دن جاتے تھے, پھر 5واں دن کہاں سے آ گیا. لہذا ابن حسن صاحب ماسٹر بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ عمل رائے ہے, تو پھر رائے یہی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ اچانک ہی کام ہوگا, دھیرے دھیرے ہوگا, اپنی جگہ پر ہوگا. یہ صبح میں جو گشت ہوتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دوپہر بعد تو سب جاگتے ہیں, صبح کے وقت پڑھتے ہیں, یہ مشکل ہے. یہ جلوس بھی اپنی جگہ پر بہت ہی شاذ اور نادر, بہت اہمیت کا حامل ہے. صبح کی نماز لوگ پڑھتے ہیں, اس میں تو بجا تو تب بجا کر اٹھتا ہے, وہ بھی جاتا ہے صبح کو, چلو متر وہ بھی جاتا ہے, سب کچھ جاتا ہے. لہذا ہمارے علماء آیت اللہ علماء شیخ وحید خراسانی جو 102 سال کے ہیں, آیت اللہ جواد تقی مرحوم, ان سب کی کاوشوں سے جو آج کے دن اتنا زیادہ اہمیت دی گئی. اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ ولی فقیر کیا فرماتے ہیں کہ پورے سال بھر کے لیے میں ایران والوں کے لیے جو چیز آزوقہ فراہم کرتا ہوں اللہ سے, اسی ایام فاطمیہ میں ہے. میں اسلام کے لیے, میں ایران عوام کے لیے پورے سال کا بیمہ کرتا ہوں اس ایام فاطمیہ میں. لہذا بیمہ کرنے کو وقت ہے, اور پورے سال بھر اپنے کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو صدیق تعالیٰ کے حوالے کرنے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو آورات کو تو جذبہ رکھتے ہیں, اور خاص طریقے سے ان نوجوانوں کے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہمارے بداری کو بے حاصل عمل سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.